علی امین گناپور لاہور جلسے میں وقت پر کیوں نہ پہنچے؟ مریم اورنگزیب نے سوال اٹھا دیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج پورے لاہور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ڈھونڈا جا رہا تھا۔ ثابت ہو گیا کہ عوام فتنہ پارٹی سے بیزار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ علی امین نے اسلام آباد میں جو نازیبا زبان استعمال کی تھی، ایسے شخص کو کوئی گھر بھی داخل ہونے نہیں دیتا، لیکن وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین ہے جو جلسے کی اجازت دے کر سازشی ٹولے کی مقبولیت عوام کے سامنے لے آئی۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ سوال ہے کہ علی امین گناپور آپ وقت پر کیوں نہیں پہنچے؟ جیل میں بیٹھا شخص وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہتا ہے کہ جاؤ پنجاب پر حملہ کرو۔ لاہور کی سڑک پر آپ کو کوئی قافلہ نظر آیا؟ پنجاب اور پاکستان کی عوام نے ان کو مسترد کر دیا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ آئیں مریم نواز کے ساتھ ٹریکٹر اسکیم کسان کارڈ کا مقابلہ کریں۔ پاکستان کی عوام انتشار کی سیاست کو آج خدا حافظ کہہ چکی۔ ادارے آئینی حدود میں رہیں تو بحران ختم ہو سکتے ہیں۔ فضل الرحمان بند بوسٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ میں کسی کی بھی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں، یہ غیر جمہوری چیزیں ہیں۔ اگر یہ عمران خان کے دور میں تھی تو بھی خلاف تھا، آج بھی خلاف ہوں۔ میں سب سے رابطہ کر رہا ہوں، میں سب کے پاس جا رہا ہوں۔ سیاسی اور اقتصادی امن و امان کے لحاظ سے کمزوریاں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں امن و امان کے مسائل ہیں، جبکہ ہر سطح پر عام شہری متاثر ہے اور یہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ ہمیں سب کو درست سمت میں صحیح فیصلے کرنے چاہیے تاکہ ملک کو بحرانوں سے نکالا جا سکے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پارلیمنٹ، عدلیہ، فوج اور بیوروکریسی کو اپنی آئینی حدود میں کام کرنا چاہیے۔ اگر تمام آئینی حدود میں رہ کر کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے جو باتیں ہونی تھی ہو گئی، آئینی ترمیم بارے ان سے پوچھیں جو لانے والے ہیں۔ آئینی ترمیم دوبارہ لانے کے سوال پر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ یہ تو ان سے پوچھیں جو آئینی ترمیم لا رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے کہا ہے کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، نواز شریف سے جو باتیں ہونی تھی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ ایف بی آر کا کرپشن میں ملوث افسران کا سراغ لگانے کے لیے ایجنسیوں کی مدد لینے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو راشد محمود لنگیال نے ایف بی آر ہیڈ کوارٹر میں سینئر ٹیکس افسران گریڈ 17 اور اس سے اوپر سے خطاب میں ایف بی آر کے نئے اصلاحاتی پلان کے اہم نکات کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ غیر معمولی کارکردگی دکھانے والے افسران کے لیے اضافی مالی امارات کی منظوری لے لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایف بی آر پہلے سے ہی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کو سہ ماہی بنیادوں پر مراعات دے رہا ہے، لیکن اب اس نظام کو مزید بہتر کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی قسم کی کرپشن کو برداشت نہیں کریں گے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان افسران پر نظر رکھیں گے جو بدعنوانی میں ملوث ہوں گے۔ ان کو کسی طور پر نہیں چھوڑا جائے گا اور سخت کارروائی کی جائے گی۔ مخصوص نشستیں کیس چیف جسٹس پاکستان کی جارحانہ پالیسی برقرار۔ 12 جولائی کی مخصوص نشستوں پر مختصر حکم کے 7 روز بعد چیف جسٹس نے بطور سربراہ کمیٹی نے 2 سینئر ججوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر مسلم لیگ نون کی نظر ثانی درخواست کی سماعت پر زور دیا، تاہم اکثریت نے ان کے ساتھ اتفاق نہ کیا۔ بعد ازاں چیف جسٹس نے نظر ثانی درخواست کی جلد تاریخ مقرر کرنے پر اختلافی نوٹ میں اکثریتی رائے پر تشویش کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ججوں میں اختلاف اس وقت دیکھنے میں آیا جب کمیٹی کے 2 ججوں نے میٹنگ کے منٹس تبدیل کر دیے۔ ذرائع نے نجی ٹریبیون کو بتایا ہے کہ 1 اگست کی کمیٹی اجلاس کے منٹس دونوں ارکان کی منظوری اور دستخط کے بغیر ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے۔ چیف جسٹس نے قبل ازیں ایکسائز ایکٹ 2005 پر جسٹس عطا من اللہ کے فیصلہ لکھنے میں تاخیر پر سخت تشویش کا اظہار کیا تھا۔ دونوں کے تعلقات مارچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے عدالتی امور میں ایجنسیوں کی مداخلت سے متعلق خط کے بعد سے کشیدہ ہیں۔